السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ثم وصل الحکیم الخبیر تلک العظام بعدها ببعد. پھر جوڑا الحکیم الخبیر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بہت زیادہ حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. تلک العظام، ان ہڈیوں کو، بعدها، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہڈیوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا ہے. فوصل عظام الرأس بعظام الرقبہ، تو اس نے جوڑ دیا سر کی ہڈیوں کو گردن کی ہڈی کے ساتھ، یا گردن کی ہڈیوں کے ساتھ. اب یہ اوپر سے شروع کر رہے ہیں. وعظام الرقبۃ، اور گردن کی ہڈیوں کو بعظم الظہر، پیٹھ کی ہڈی کے ساتھ، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ. وعظام الظہر، اور پیٹھ کی ہڈیوں کو بعظام الصدر، سینے کی ہڈیوں کے ساتھ، یعنی پسلیوں کے ساتھ. سر جڑا ہوا کس کے ساتھ؟ گردن کے، اور گردن جڑی ہوئی کس کے ساتھ؟ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ، اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہیں؟ پسلیاں. وعظام الکتفین بعظام العضدین، اور کندھوں کی ہڈیوں کو، شولڈرز کو، بعظام العضدین، بازو کے اوپر کی ہڈیوں کے ساتھ. عضد کہتے ہیں اس حصے کو جو کوہنی سے کندھے کے درمیان ہوتا ہے، یہ عضد ہوتا ہے. سنشد عضدک باخیک، قرآن میں آتا ہے نا. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم وہاں؟ ضرور ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو، پھر اسی کو بازو بھی کہتے ہیں، تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی تیرا مددگار بنا دیں گے. والعضدین بالذراعین، اور بازو کے اوپر اپر آرم کو آرم کے باقی حصے کے ساتھ. یہ ذراع ہوتی ہے، کوہنی سے لے کے ہاتھ تک، دس از ذراع. والذراعین بالکفین، اور دونوں ذراع کو دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں. والکفین بالاصابع، اور ہتھیلیوں کو انگلیوں کے ساتھ. ہتھیلی ہاتھ کا یہ والا حصہ ہوتا ہے، اور ان کو انگلیوں کے ساتھ. ووصل عظام الظہر بالعجز، اور جوڑ دیا ریڑھ کی ہڈیوں کو ریئر پارٹ کے ساتھ، پچھلے حصے کے ساتھ. یہ جو نیچے ہوتے ہیں نا بیک پر، یہ یعنی بیک بون کے ساتھ کے جو حصے ہیں. ووصل عظام العجز بالفخذین، اور جوڑ دیا پچھلے حصے کی ہڈیوں کو تھائز کے ساتھ. فخذ تھائی. والفخذین بالساقین، اور تھائز کو پنڈلیوں کے ساتھ. والتفت الساق بالساق، قرآن میں آتا ہے. والساقین بالقدمین، اور دونوں پنڈلیوں کو دونوں پاؤں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ. والقدمین بالاصابع، اور دونوں قدموں کو انگلیوں کے ساتھ. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والوں میں سے، سب سے بہترین ہے پیدا کرنے والا. ثم تأمل حکمت اللطیف الخبیر، پھر غور کرو اللطیف الخبیر کی حکمت پر. کیفا، کس طرح، کسل عظام العریضۃ، اس نے پہنایا بڑی ہڈیوں کو، چوڑی ہڈیوں کو. عریض عرض سے ہے، عرض کسی بھی چیز کی چوڑائی کو کہتے ہیں، طول لمبائی کو، اور عرض چوڑائی کو، اور عریضہ چوڑی. چوڑی ہڈیوں کو پہنایا. کعظام الظہر والرأس، جیسے پیٹھ اور سر کی. کسوۃ من اللحم تناسبها، گوشت کا لباس جو اس کے مناسب حال تھا. والعظام الدقیقہ، اور پتلی ہڈیوں کو، چھوٹی ہڈیوں کو. کسوۃ تناسبها، ویسا لباس جو ان کے مناسب تھا. کالاصابع، جیسے انگلیاں.
اب انگلیوں پہ اتنا گوشت نہیں ہے جتنا ہمارے کندھوں پہ یا پچھلے حصے میں ہے. والمتوسطہ اور درمیانہ، کذالک اسی طرح، کعظام الذراعین والعضدین جیسے بازوؤں اور آرمز وغیرہ کا، یعنی بازو کے اوپر اور نیچے والے حصے کیا ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اوپر والے حصے کی ہڈی چوڑی ہوتی ہے، وہاں نسبتاً گوشت زیادہ ہوتا ہے، آگے والا حصہ پتلا ہوتا ہے. اگر یہ وائس ورسا ہوتا تو کتنا بھدا لگتے ہیں ہم، اور اگر یہ بالکل ایک ہی سائز کا ہوتا تو پھر کیا لگتے ہیں ہم. لیکن کس طرح ان میں ایک شیپ رکھی، اور پھر ہاتھ کو اس سے چھوٹا، اور پھر انگلیاں جو ہیں کس طرح اس نے پتلی بنائی. فالانسان مرکب علی 360 عظما، اور انسان مرکب ہے، مجموعہ ہے 360 ہڈیوں کا، یا 360 سے اوپر ہڈیوں کا، اوپر نہیں، 360 ہڈیوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے. فلو زادت واحدا، اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے، او نقصت واحدا، یا ایک کم ہو جائے، لاختل ترکیب الجسم ونظامہ، تو ویک ہو جائے، اختل یعنی خلل ہو جائے اس میں، یا کمزور ہو جائے جسم کی ترکیب اور اس کا نظام یا سسٹم. واضطربت حرکت الانسان، اور ڈسٹرب ہو جائے انسان کی موومنٹ، حرکت، انسان کا چلنا پھرنا محال ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی ایک بھی ہڈی کے زیادہ یا کم ہونے سے، ہر چیز اپنی جگہ پر مناسب سائز کی، مناسب جگہ لگی ہوئی اور بہترین طریقے سے کام کرتی ہوئی. ثم انہ سبحانہ ربط تلک الاعضاء والاجزاء بالرباطات، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باندھ دیا ان سب اعضاء اور اجزاء کو، حصوں کو، کچھ ٹائز کے ساتھ. رباط ہوتا ہے باندھنے کی چیز، رسی وغیرہ. رابطہ اسی سے ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں، وائرز جس کو کہتے ہیں، یا یہاں ٹائز. فشد بہا اسرہا، پھر مضبوط باندھا اس کے ساتھ، ان رباطات کے ساتھ، ان کے ساتھ. اسرہا ان کے جوڑ بند کو. لتمسکہا وتحفظہا، تاکہ وہ ان کو پکڑ کے رکھے اور ان کی حفاظت بھی کرے. حتی بلغ عددہا 529 رباطا، یہاں تک کہ ان کا عدد پہنچا 529 ٹائز پر، یعنی کہ 529 ایسی رسیاں ہیں یا ایسے لیگمنٹس کہ جو باقی جسم کے حصوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، جوڑوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، یا کچھ حصوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں. وہی مختلفۃ الطول والقصر، اور ان کی لمبائی چوٹائی مختلف ہے. والغلظۃ والدقۃ، اور ان کی سختی اور ان کی باریکی. بحسب اختلاف مواضعها، ان کی جگہوں کے اختلاف کے مطابق، یعنی جہاں جس کی جتنی ضرورت تھی اتنی ہی رکھی، اس کو لمبا نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، یا چھوٹا نہیں کیا. چھوٹا ہوتا تو بند نہ سکتی وہ جگہ، اور بڑی ہوتی تو ایکسٹرا وہاں اسٹف پڑا رہتا. ہم جب کسی بھی چیز کو باندھتے ہیں یا رکھتے ہیں تو ان مسائل کا شکار رہتے ہیں. فجعل منها 24 رباطا آلة لتحریک العین، تو اس نے رکھے 24 ٹائز آنکھ کو حرکت دینے کے آلے کے طور پر. یعنی ہماری آئیز کی جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 24 ٹائز ہیں پیچھے. وفتحها وضمها، اور آنکھوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے بھی. وابصارها، اور ان کو دیکھنے کے لیے. لو نقص منها رباط واحد لاختل امر العین، اگر کم ہو جاتا اس میں سے ایک بھی رباط، یا ہو جائے ایک بھی ٹائی یا رسی کم ہو جائے، تو کیا ہو، آنکھ کا معاملہ کمزور پڑ جائے، آنکھ اپنا کام ہی نہ کر سکے. صرف ایک، اونلی ون. سبحان اللہ.
یعنی 24 کی جگہ 23 ہو تب بھی آنکھ کام نہیں کر سکتی پراپر طریقے سے. وَهَكَذَا لِكُلِّ عُضْوٍ مِّنَ الْأَعْضَاءِ رِبَاطَاتٌ، اسی طرح اعضاء میں سے ہر عضو کے اس قسم کے ٹائز ہیں یا لیگمنٹس ہیں. ہن لہو کالآلات التی بہا یتحرک ویتصرف، وہ اس کے لیے ان آلات کی طرح ہیں جن کے ساتھ وہ حرکت کرتا ہے اور اپنے کام کاج کرتا ہے. یتصرف یعنی اپنے امور کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے. وذالک کلہ صنع الرب الحکیم، اور یہ ساری کی ساری رب حکیم کی بنائی ہوئی ہے، اس کی تخلیق ہے. وہ تقدیر العزیز العلیم، اور اندازہ ہے زبردست علم والے رب کا. فی قطرۃ من ماء مہین، اس حقیر پانی کے قطرے کے اندر، یعنی جس سے انسان کا آغاز ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری معلومات ہوتی ہیں. اس انسان کا جسم کتنا ہوگا، قد کتنا ہوگا، کیا موٹائی ہوگی، کیا چھٹائی ہوگی، آنکھوں کا رنگ کیسے ہوگا، دانت کیسے ہوں گے، سب کچھ اتنی چھوٹی جگہ. سبحان اللہ. جیسے بیج کے اندر پورے درخت کا پروگرام موجود ہوتا ہے، اسی طرح اس نطفے کے اندر پورے انسان کی تقدیر موجود ہوتی ہے. فویل للمکذبین، تو ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. وبعد للجاحدین، اور دوری ہے یا لعنت ہے انکار کرنے والوں کے لیے. وتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو احسن الخالقین ہے. یہاں تک ایک بات مکمل ہے، پھر آگے چلیں گے. السلام علیکم استاد. ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ 360 بونس کے اوپر ایک صدقہ واجب ہے کہ جو صبح دے اس کو. تو وہی پوچھی تھی کتنا زیادہ ایک ایک، اگر ہم غور کریں تو ایک ایک کا فنکشن کتنا ہے. تو وی ریئلی دے ڈیزرو کہ ہم اس کے لیے مطلب کچھ کریں. یعنی یہ سارا کچھ انہیں ملا کے پورے جسم کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم 2 رکعت پڑھنے سے عاجز ہیں. 2 رکعت پڑھنے سے. السلام علیکم. میری چھوٹی بیٹی کا لاسٹ ایئر اسکول میں جم کے اندر، حالانکہ وہ بھاگ بھی نہیں رہی تھی لیکن وہ تھوڑا تیز چلی ہے تو اس کا ایک دم سے ٹانگ آگے کھینچی تو اس کا ون آف دا میجر لیگمنٹس جو ہے نا وہ ACL اس کا نام ہے، تو وہ ریپچر ہو گیا، کمپلیٹلی ریپچر ہو گیا. تو اس کی جو نی کیپ ہے نا وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی، باہر کو نکل آئی. کہتی ہے امی مجھے ایسا لگا جیسے ایک چیز باہر نکل کے واپس آئی ہے. پھر میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر کہنے لگا اگر تو یہ پارشلی ریپچر ہو نا تو سبحان اللہ 1.5 سے 2 سال کے اندر خود بہت سارا وہ پھر سے ریجنریٹ پھر بن جاتا ہے، لیکن اگر کمپلیٹلی ریپچر ہے تو پھر کرنا پڑے گا. حیران کن بات اس میں یہ ہے جو میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے پنڈلی سے وینز نکال کے اس کے ٹانگ کے اس کے نی کے سائز کے حساب کا وہ سارا بنا کے تو انہوں نے وہ دوبارہ اس کو جوڑا ہے، اور انٹرنل ہیلنگ 1.5 سال کی ہے ساری. تو میں سوچ رہی تھی ساری کہ مطلب یہ بھی آپ جو بول رہی تھی کہ لیگمنٹس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی اس میں کوئی مسئلہ ہے تو جسم کے اندر اس کی وجہ سے ہارٹ کا بھی ڈال دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ جیسے الحمدللہ اس کا انتظام بھی اندر ہی رکھا ہوا ہے. السلام علیکم استاذہ. استاذہ اتنی خوبصورت یہ عبارت لگ رہی ہے کہ وہ تقدیر العزیز العلیم، کہ سورۃ زمر کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ ذالک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ ہم تو جسم پڑھ رہے ہیں نا، قرآن اس سے زیادہ مربوط ہے. قرآن کی آیات، قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، اور پھر آیات سے جڑ کے صورتیں بننا، اٹس امیزنگ. سبحان اللہ. اور یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے. جو قرآن پڑھتا ہے نا تو پھر اس کو دنیا میں بھی وہ ایکسپریشن بھی اس کا قرآن کے ذریعے ہی ہوتا ہے. بالکل خوبصورت ہے کہ وہ وہی آیات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو مختلف مواقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ایک دم ان کے منہ پر کوئی نہ کوئی آیت اچانک آ جاتی، تو اتنی حیرانی ہوتی ہے نا کہ یہ کہاں سے یاد آ گئی. استاد صاحب بچے بتا رہے تھے کہ آنکھ کا جیسے آپ نے کہا نا کہ رسیاں ہیں ان کے پیچھے، تو اس کی موومنٹ کے لیے کہ ادھر کی رسی ہلتی ہے تو ادھر جاتی ہے، اور ادھر کی ہلتی ہے تو ادھر جاتی ہے، اور آنکھ اس طرح موو کرتی ہے کہ ہر طرف وہ جا سکتی ہے. سبحان اللہ. وہ رسیاں کھینچتی ہیں. استاذہ ابھی ہماری لاسٹ کلاس میں سورۃ رحمان شروع ہوئی نا، تو اس کی وجہ شروع کی الرحمن علم القرآن، اور وہ خلق الانسان کی لگتا ہے بس ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. خلق الانسان جو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، خلق الانسان. بالکل. اور پھر اس کے لیے قرآن بھیجا. جی السلام علیکم. مجھے ان کی تحریر پہ، اس کتاب پہ ہو رہا ہے کہ پوری سائنس انہوں نے اٹھا کے رکھ دی، اور ساری آیتیں پھر یہ ساری قرآن میں بھی ہے نا سارا کچھ. اس کتاب کو لکھنے سے پہلے انہوں نے 25 سال مطالعہ کیا ہے. ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ میں نے
بہت سی شادیاں، پارٹیاں، بہت ساری چیزیں میں نے صرف اس لیے چھوڑ دی کہ مجھے پڑھنے کے لیے وقت چاہیے تھا. آیتوں سے تو ریلیٹ کیا آپ نے اتنا، اور دیکھیں سائنس بھی اس میں آ گئی نا ساری. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھ کر پھر ہی انسان لکھ سکتا ہے نا. بہت تو صرف دین نہیں پڑھا، یہ چیزیں بھی پڑھی ہوں گی. السلام علیکم. یہ خیال آ رہا تھا استاذہ، جیسے ہم صبح شام کے اذکار اور نماز کے بعد کے اذکار اور ویسے بھی ایک کثرت ذکر کا خیال آتا رہتا ہے، تو یہ میں نے ایسے نمبرز جو انہوں نے کیے نا سرکل کیے کہ 360 ایک جگہ، 529 ایک جگہ، 24 ایک جگہ. جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا کہ اذکار کو، کہتے ہیں کیا اب وہ ذکر یہی کرتے رہے، اس وقت اتنا کرے، اس وقت اتنا کرے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہمیں یہ ریکگنیشن ہو جائے کہ، اور یہ بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، اس سے بہت زیادہ مزید بھی چیزیں ہیں، تو ہم اذکار کرتے ہوئے یہی سوچیں 529 دفعہ لیگمنٹس والا تو کبھی سوچ کے کوئی ایک تسبیح ایسی کی ہی نہیں کہ انسان شکر کرے. تو صرف ان کے اوپر الحمدللہ کہہ دے. جی یعنی سبحان اللہ، we're so deficient. Exactly. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو عدد اور نمبر ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اس کی شوق سے پابندی کرنی چاہیے. اور پھر یہ جو دعا ہے مجھے تو اس کی قدر آ رہی ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن میں عافیت رکھنا. اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اب یہ جو لا الہ الا انت کا آخری حصہ نا، یہ بھی ساتھ سمجھ آ رہا ہے. یعنی ورنہ میں بعضوں کا سوچتی نا کہ اچھا ایک دعا میں یہ بات کی گئی اور آخر میں یہ بات یہاں کیوں کی گئی. تو یعنی یہ سارا جسم جو ہے نا یہ 1 یونٹ ہے، اور یہ توحید پر دلالت کر رہا ہے. کان ہوں، آنکھیں ہوں، باقی سارے ایک جگہ جڑے ہوئے ہیں. وہ ایک ہم نے جو اچھی سی تسبیح یاد کی کہ الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، کہ وہ تمام مسلسل تسبیح سے بہتر ہے. تو کم از کم انسان دن میں صبح شام ایک بار ہی اس کی پابندی یہ سوچ کے کر لے، یعنی اس شکر گزاری کی فیلنگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شکر گزاری کی فیلنگ ایکٹیو رکھے. جب کتاب پڑھتے ہیں اس وقت ایکٹیو ہوتی ہے. میں نے تو سب سے زیادہ مفید پایا ہے مرر کے اوپر اس دعا کو رکھنا، الحمدللہ والی، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھے تو فوراً اللہ کو یاد کرے اور پڑھنا نہ بھولے، کہ کم از کم دن میں ایک دفعہ لازم پڑھ جائے. یہ کارڈز اویلیبل ہیں، شاید سب کو نہ معلوم ہو. الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق. تو یہ دن رات اگر کوئی تسبیح کرے نا، کون کر سکتا ہے؟ ہم تو نہیں کر سکتے، اور اتنا کچھ ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے اس کو پڑھ لینا. یعنی گویا ایک طرح سے اس طرح اللہ کی تسبیح جب ہم یہ تعریف کر لیتے ہیں، اتنی دفعہ شکر ادا کر لیتے ہیں، تو یہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، یہ تو ابھی صرف جسم کی بات ہو رہی ہے نا. صبح سے لے کے اب تک جو کچھ ہم نے کھایا ہے، ایک دودھ ہی دیکھ لیں، یا اگر سیریل کھایا آپ نے تو آپ اس کے پیچھے جائیں کہ وہ کہاں سے آیا، اور ایک جانور کے جسم میں کیا کچھ اللہ نے رکھا کہ وہ سارا مل کے کام کرتا ہے تو دودھ بنتا ہے، اور پھر وہ کہاں سے ہو کر ہم تک پہنچتا ہے. اور ہم کھا پی کے الحمدللہ کہنا کوئی بوجھ سمجھتے ہیں، کہتے او میں تو بھول ہی گئی. وہ کتنی دفعہ بھول ہی جاتے ہیں کھا پی کے. ایک الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. اور اللہ کے کرم اور فضل دیکھیں کہ ایک دفعہ بندہ کہے تو وہ تملا المیزان، زمین و آسمان کے بیچ کا حصہ بھر جاتا ہے. کوتاہی تو ساری ہماری اپنی ہی ہے. بس یہ انکریج کری تھی کہ ویکینڈ پہ یہ آگے ونٹر بریک بھی آ رہی ہے، بہت سوشلائزنگ ہوگی، تو جو فائدہ اٹھا سکتا ہے بک اسٹور پہ جائیے، یہ کارڈ الحمدللہ کے لیجیے اور لوگوں کو اپنے گفٹس کے ساتھ ایکسچینج کیجیے انشاءاللہ. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں جو ایک ہڈی کی بات کہی کہ ایک ہڈی نہ ہو، استاذہ ہڈی تو کیا، ہڈی کا تھوڑا سا حصہ بھی جو گھٹنوں کی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ صرف اوپر سے حصہ گھس گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے اور پھر آپریشن کرانے پڑتے ہیں. تو پوری ہڈی تو ایک الگ بات. بالکل صحیح. ومن عجائب خلقه انه جعل في الرأس 3 خزائن، اور اس کی تخلیق کے عجائبات میں سے ہے کہ اس نے سر میں 3 خزانے رکھے، فی مقدمته وفی وسطه وفی مؤخرته. ایک سامنے کا حصے میں، مقدمہ سامنے میں، فرنٹل لوب، وفی وسطہ اور اس کے درمیان میں، وفی مؤخرتہ اور اس کے بیک پر، حرام مغز. وَأَوْدَعَ تِلْكَ الْخَزَائِنِ مِنْ أَسْرَارِهِ مَا أَوْدَعَهَا، اور اس نے سپرد کیے ان خزانوں میں، خزانے سے مراد ٹریجر نہیں بلکہ ڈپازیٹری ہے، مخزن میں یا ان سٹورز میں وہ اسرار کہ جو اس نے سپرد کیے. یعنی وہ وہی جانتا ہے کہ کیا کچھ اس میں اس نے ڈال دیا ہے، ان سب کے اندر کیسی کیسی طاقت. من التذکر والتفکر والتعقل والحفظ،
نصیحت پکڑنا یا یاد دہانی، تذکر، تفکر غور و فکر، اور تعقل اور عقل کا استعمال یعنی لاجک، والحفظ اور ریٹینشن پاور، میموری یعنی چیزوں کو یاد رکھنا، ان کو انالائز کرنا اور ان میں غور و فکر کرنا، ان کے نتائج تک پہنچنا اور ان سے عبرت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ ساری عملیات جو ہیں یہ ہمارے دماغ میں ہوتی رہتی ہیں اور ان سارے اعضاء کی آپس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو تبھی ایک سیکوینس بنتا ہے. ومن عجائب خلق الانسان ما فيه من الامور الباطنة التي تشاهد كالقلب والكبد والطحال والامعاء والرئة والمعدة والمثانة والمرارة وسائر ما في بطنه من الآلات العجيبة. ومن عجائب خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کے عجائبات میں سے، حیران کن چیزوں میں سے ہے، ما فیہ جو اس کے اندر ہے، من الامور الباطنۃ باطنی امور میں سے، یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، التی لا تشاہد جو نظر ہی نہیں آتی، جن کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا ہے؟ کالقلب جیسے دل، والکبد اور لیور جگر، والطحال سپلین تلی، والامعاء آنتیں انٹسٹائنز، والرئہ اور پھیپھڑے لنگز، والمعدہ اور میدا سٹمک، والمثانہ اور مثانہ، والمرارہ اور گال بلیڈر پتا، وسائر ما فی بطنہ اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ کے اندر ہے اور بھی، من الآلات العجیبۃ عجیب و غریب آلات ہیں، یعنی ان کو یہ آلات کا نام دیتے ہیں. آلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹولز. یس. فأما القلب فهو الملك المستغل لجميع آلات البدن المستخدم لها، فهو مخدوم مستقر في الوسط، وهو أشرف أعداء البدن وبه قوام الحياة. فأما القلب تو جہاں تک دل کا تعلق ہے، فهو الملك تو وہ بادشاہ ہے، المستغل فائدہ اٹھانے والا، ایکسپلائٹ کرنے والا ہے. مستغل ہوتا ہے جو دوسروں کے کام سے فائدہ اٹھاتا ہے. لجمیع آلات البدنی جسم کے تمام آلات کے لیے، المستخدم لہا جو اس کی خدمت پر ہے، فہو مخدوم تو وہ خدمت کیا جاتا ہے، مستقر فی الوسط جسم کے درمیان میں قرار پکڑے ہوئے، ٹھکانہ بنائے ہوئے. اس کا مستقر کہاں ہے؟ جسم کے عین سینٹر میں. وہو اشرف اعضاء البدن اور وہ جسم کا سب سے بہترین عضو ہے. وبہ قوام الحیات اسی پر زندگی قائم ہے. وہو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعت والمروءۃ والکرم والصبر والحب والرضا والغضب وسائر صفات الکمال. اور وہ کان ہے، معدن مائنز کان، العقل عقل کی، والعلم اور علم کا، والحلم اور برداشت، والشجاع اور بہادری، والمروءہ اور مروءت. مروءہ کہتے ہیں مینلینس کو، شیولری. والکرمی اور سخاوت، والصبر اور صبر، والحب اور محبت، والرضا اور رضامندی، والغضب اور غصہ، وسائر صفات الکمال اور باقی تمام کمال کی صفات جو انسان کے اندر ہیں، all his qualities. وجمیع الاعضاء الظاہرة والباطنة وقواها انما ہی جند من اجناد القلب. تمام ظاہری اور باطنی اعضاء، وقواها انما ہی جند من اجناد القلب، تو یہ ساری قوتیں جو ہیں یہ دل کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، یعنی یہ دل کی آرمیز ہیں، آرمیز آف ہارٹ. فالعین طلیعتہ آنکھ اس کا فور فرنٹ لشکر ہے. طلیع ہوتا ہے طلوع ہونے سے جو آگے آگے ہوتا ہے، ہراول دستہ ایگزیکٹلی. ورائدہ اور اس کا لیڈر، الذی یکشف لہ المرئیات جو اس کے لیے دیکھی جانے والی چیزوں کو کھول کے رکھتا ہے. یعنی آنکھ
اس کا لشکر اور اس کے لیے کھولنے والی چیز ہے. والاذن رسولہ، اور کان اس کا ایمبیسڈر ہیں. المؤدی لہ جمیع المسموعات، جو اس کے لیے تمام سنی جانے والی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. واللسان ترجمانہ المخبر عنہ، اور زبان اس کی ترجمان ہے، اس کی انٹرپریٹر ہے، جو اس سے اس کی خبر دیتی ہے. مخبر عنہ، مخبر کون ہوتا ہے؟ عام زبان میں مخبر کس کو کہتے ہیں؟ جاسوس کو. جاسوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی معلومات لے کر آنا، یعنی جو ظاہر نہ ہو، سیکرٹس کو نکالنا. یعنی بارہا آپ یہ ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں حدیث میں بھی اور یہاں بھی کہ زبان جو ہے یہ دراصل انسان کے دل میں چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو عیاں کرنے والی چیز ہے. محبت، نفرت، غصہ، غم، گرجز، جو کچھ آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو آپ کی کمپلینٹس ہیں کسی کے بارے میں، شکوے شکایات، وہ جب کوئی جھٹکا لگتا ہے نا آپ کو تو باہر نکل آتی ہیں. عام حالات میں آپ چھپائے رکھتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی اوور ویلمنگ سچویشن آتی ہے جو آپ کو کنٹرول کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کے جو راز ہوتے ہیں، سیکرٹ جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے. ہمارا سپائے ہمارے اندر ہی ہے، اور یہ کتنی حیران کن بات ہے نا. یعنی آپ اپنے اندر کی چیزوں کو اندر رکھ ہی نہیں سکتے، وہ کہیں نہ کہیں کھل ہی جاتی ہیں کہ آپ اصل میں کون ہیں. جتنا چاہے پریٹینڈ کر لیں. اب جیسے منافقین تھے، انہوں نے اپنے اندر ہی سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا تھا نا، لیکن وہ کہاں سے باہر آ جاتا تھا؟ کب باہر آ جاتا تھا؟ قرآن نے کیا کہا کہ تم کیسے پہچانو گے ان کو؟ فی لحن القول، ان کی باتوں سے قول کی طرف وہاں بھی بات جاتی، یعنی اس سے تمہیں ان کی منافقت نظر آ جائے گی. یعنی چاہے وہ چھپائے ہوئے اپنے اندر، لیکن تم ان کو پہچان جاؤ گے. دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں اس کے اندر کا گند دیکھ نہیں پاتی نا، کیونکہ بصیرت نہیں ہے. جب بصیرت آتی ہے تو غلطیاں نظر آتی ہیں، پھر سچی توبہ کرتا ہے انسان، اور پھر شکر بھی کرتا ہے انسان کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے میرا حقیقی سیلف دکھا دیا. جب ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ہم پڑھتے ہیں نا، جب ہم غصے میں ہوتے ہیں فار ایگزامپل، یا اور کوئی کسی جذباتی کیفیت میں بہت خوش ہو جاتے ہیں، یا کسی چیز سے ہماری شدید محبت ہوتی ہے، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی انسان ہو، جو بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے باہر آ جاتا ہے. کبھی آنکھیں بھی کچھ ظاہر کر دیتی ہیں، آنکھوں سے بھی محبت نفرت ظاہر ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تو ہم زبان کی پھسلن کا شکار ہوتے ہیں. باڈی لینگویج جو بتاتے ہیں مگر وہ سب مائلڈ ہیں، اور ان سے انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا میں نے فیس ریڈنگ کی، لیکن آپ کی فیس ریڈنگ بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہے. لیکن زبان جو کچھ بول کے کہہ دیتی ہے وہ کیسے غلط ہوتا ہے؟ وہ نہیں غلط ہوتا. انسان اس کو بھی جھٹلانے بیٹھ جاتا ہے، پھر نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، میری یہ نیت نہیں تھی، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ بس جو تھا وہ باہر آ گیا، اچھل کے باہر آ گیا. ورڈز نکلنا کتنا آسان ہے، لیکن ان کو واپس لانا اٹس امپاسبل. تب پھسلن کتنی آسان ہے نا، ایک دم سے ایکسپریشن شو کر دیتا ہے، لیکن جو بات کے ریگریٹس ہوتے ہیں وہ دیٹ از ریورسیبل. اس لیے صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور جب آپ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں نا، ایک دم غصہ آ گیا آپ کو، اب جذبات میں آ گئے، کوئی تو ہوتی کوئی چیز پیچھے ٹریگر ہوتا ہے نا، تو وہ کوئی سامنے سے کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ نکل آتا ہے باہر. اب وہ جب نکلتا ہے پھر آپ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے. اب دو رویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے میرے ہی شر سے نجات دے، اور یہ جو کچھ میرے اندر ہے اس کو نکال دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. تو کر سکتا ہے اس کو صاف، میری تو ہمت نہیں، بس نہیں کہ میں نکالوں. اب دیکھیں خاص طور پہ جو گرجز ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو بھول جانا، لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کر جانا. تو بعض اوقات صبر کر کے ہم کنٹرول تو وقتی طور پہ کر لیتے ہیں، پھر وہ اکثر مائیں کہتی ہیں نا وہ کنٹرول کیے رکھتے کرتے پھر ایک دم نکل آتا ہے سب کچھ، کیونکہ وہ اندر اور دبایا ہوا ہوتا ہے نا، ہم نے صاف نہیں کیا ہوتا، دبایا ہوتا ہے بس.
تو جو چیز آپ نے دبا کے رکھی ہوئی نا اس نے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے جب تک وہ صاف نہیں ہو جاتی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے, اور کوشش کے ساتھ دعا یہ ہونی چاہیے اللہ اس کو صاف کر. اور جب کوئی ایسی غلطی ہو جائے نا تو سچی ندامت صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرتے کہ ہاں وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي, یہ ساری خرابیاں میرے اندر ہیں. جب تک آپ مانیں گے نہیں نا, نہ توبہ ہوگی نہ اصلاح ہوگی. اور استاذہ وہ دعا بھی ہے نا من شر نفسی, اللہ من شر نفسی, میرے اپنے شر. اور ایک دفعہ استاذہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غلطی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اتنا شکر کرتے ہیں, آپ نے کبھی پہلے شکر نہیں کیا ہوتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا زندگی میں اور توبہ کا موقع دے دیا. کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ شاید ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم تھوڑا بہت جیسے ہم دین پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم تھوڑے سے اچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پھر وہ خول تھوڑا چڑھ جاتا ہے ہم پر اور ہم خوش ہونے لگتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے. پھر ذرا سی بھی مرضی کے خلاف کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمارا ریئل سیلف پھر باہر نکلتا ہے نا. پھر اگر ہم واقعی سچی ریپینٹنس کے موڈ میں ہوں تو پھر ہم شکر بھی کریں کہ اللہ میں واقعی ایسی تھی, میں ابھی تک ایسی ہوں. کہ کچھ لوگ تو پھر ڈس اپوائنٹ ہونے لگتے ہیں, میں تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, نہیں, وہ کہتا ہے بس میرے تو اب یہ پکا کلائنٹ ہے. آپ کہیں گے اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں ٹھیک ہو سکتی ہوں, تو کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کی ریلائنس بڑھ جاتی پھر اللہ پر. جی استاذہ, وہ کتنی بات اب سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کان, ناک اور جلد کو گواہی کے لیے کھڑے کریں گے, اور یہ وہ سب ریسپٹرز ہیں نا ایکچولی. اور جو انہوں نے ٹولز کا ورڈ یوز کیا, ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں بٹ دے آر ایکچولی ایسا فیل ہو رہا ہے نا جیسے دیر از این انر سیلف اور یہ ایک آؤٹر سیلف ہے. یہ ٹولز ہیں جو اندر والی چیز کو موبلائز کرنے کے لیے دیے گئے ہیں, اور ہم ان کو ٹولز کو اپنا سمجھتے ہیں, حالانکہ واٹ از آرز از دا انر سیلف اینڈ دیز ٹولز آر جسٹ موبلائزنگ آر انر سیلف اس کو کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر نطق بھی عطا کریں گے, یہ بولیں گے بھی. اچھے ایکسپریشن ہم مشکل سے نکالتے ہیں لیکن برے ایکسپریشن آسانی سے نکل جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ کسی کی تعریف کرنا ہو, کسی کے لیے اگر ہم واقعی اچھے ہو جائیں گے نا تو پھر اچھے بھی ایسے ہی نکلیں گے. ہاں, زیادہ تر تو ایسے ہی دکھا دیتے نا کہ اچھے نہیں نکلتے اور ایزیلی زبان کی پھسلن سے برے. کسی کو دعا دینی ہو تو سوچنا پڑتا ہے, اچھا ذرا سوچیں پھر دعا دیں, یعنی اور وہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں. تو اس لیے جب کسی کے لیے دعا کریں تو یا اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ دے جس کی یہ توقع رکھتا ہے, اور مجھ سے بھی زیادہ دے. یعنی اگر آپ سمجھے نا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو رہا ہے یا کوئی ایسے دل میں آ رہی تو اس کے لیے زیادہ دعا کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ پلٹ کے آمین, اور آپ کے لیے بھی وہی. تو استاذہ پھر زبان کی حفاظت کے لیے پھر یہی دعا مانگنی چاہیے اللہم آتی نفسی تقواہا والی؟ نہیں, زبان کی حفاظت کے لیے تو نا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی, اور اس میں بھی آپ دیکھیں پہلے کیا کہا گیا, اللہم اہد قلبی, اللہ میرے دل کو ہدایت دے, وسدد لسانی, اور میری زبان کو سیدھا کر دے, وسلل سخیمت قلبی, اور وہ جو اندر میل کو چالا نا اس کو باہر نکال دے. میرے دل کی سخیمہ جو ہے نا, تو بہت ہی بہترین دعا ہے, اور کتنی ویل کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا, کہ بعض اوقات ہدایت ہو جاتی ہے لیکن وہ کچھ ریمینز ہوتے ہیں, وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وعلیکم السلام. استاذہ میں سمجھ تھی وہ جو آئے تھا وما قدر اللہ کا قدری, وہ صحیح سمجھ آ رہی ہے, مطلب سارا کچھ پڑھ کے, ہر رسم کے بارے میں پڑھ کے. اور جیسے استاذہ بھی نے بتایا نا آنکھ کے 24 جو لیگمنٹس ہیں, تو اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں, جیسے کان ہے اور ناک ہے اور ہر جو بھی ہمارا جوڑ ہے 360 اگر بونز ہیں تو ان کے درمیان کے لیگمنٹس کی تعداد ہم گننا ہی شروع کر دیں تو کیا پھر. بالکل. وجعل اللہ عز وجل الرئتین کالمروحہ, اللہ سبحانہ وتعالی نے پھیپھڑوں کو پنکھے کی طرح بنایا ہے, فین, تروح علیہ دائما, جو اس پہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. لأنہ اکثر الاعضاء عملا, کیونکہ یہ اعضاء میں سے سب سے زیادہ کام کرتا ہے, کیونکہ سانس آتی ہے تو جیتے ہیں نا ہم. واشدها حرارتا, اور سب سے زیادہ ہے حرارت میں, اس کی حرارت بھی سب سے زیادہ ہے, تو ہوا اس کو ٹھنڈا کرتی رہتی. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق. فی قطرۃ واحدۃ من ماء مہین, امیزنگ چیز یہ ہے کہ یہ حقیر پانی کے قطرے کے اندر ہے سب کچھ جو اللہ نے رکھ دیا ابتدا میں. فکم خلق اللہ من قطرۃ فی العالم, اللہ سبحانہ تعالی نے اس جہان میں کتنے قطرے بنائے. وَكَمْ جَعَلَ فِي هَذِهِ الْقَطْرَةِ مِنَ الْأَحْيَاءِ, اور اس قطرے میں کتنے ہی زندہ بنا دیے, یعنی انسان.
ھذا فی عالم الانسان، یہ تو عالم الانسان کی بات ہے. فکم من العجائب فی خلق الحیوانات، اور کتنی ہی عجیب و غریب چیزیں ہیں حیوانوں کی تخلیق میں. والطیور والزواحف، اور پرندوں میں اور پیٹ کے بل چلنے والے جانوروں میں. والحشرات، اور حشرات الارض میں. وغیرہا من المخلوقات، اور اس کے علاوہ بھی مخلوقات میں. فسبحان الخلاق العلیم، تو پاک ہے وہ زبردست پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا. الذی تولی خلق ہذہ النطفہ، جس نے اس نطفے کو پیدا کیا. وجعل منها انسانا سویا، اور اس سے ایک درست انسان بنا دیا. سمیعا بصیرا، جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا تؤفکون. یہ ہے اللہ رب تمہارا، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کہاں. فما اعظم قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. وما اعظم صنعہ فی ہذہ النطفۃ، اور کتنی بڑی ہے اس کی کاریگری اس نطفے کے اندر. کیف جعلھا انسانا، کس طرح اسے انسان بنا دیا. وبث منها البشریۃ المنتشرۃ علی وجہ الارض، اور پھیلا دیے اس سے بہت سے انسان. البشریہ، بشریت کو، انسانوں کو. المنتشرہ، جو پھیلی ہوئی ہے. علی وجہ الارض، زمین کی سطح پر، یعنی سطح زمین پر، اس پلانٹ کے اوپر کتنے زیادہ انسان بکھرے ہوئے ہیں. فمن ہذہ عظمتہ وہذہ نعمہ وہذا صنعہ کیف لا یعبدہ الانسان ویطیعہ وہو الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. فمن ہذہ عظمتہ، تو وہ جو یہ ہے اس کی عظمت، یعنی کیسا ہے وہ جس کی یہ عظمت ہے، اور اس کی یہ نعمتیں، اور اس کی یہ کاریگری. کیف لا یعبدہ الانسان، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی عبادت نہ کرے. ویطیعہ، اور اس کی اطاعت نہ کرے. وہو الذی خلقہ، حالانکہ اسی نے اس کو پیدا کیا انسان کو. وصورہ، اور اس کو صورت بخشی. وشق سمعہ وبصرہ، اور اس کے کان اور آنکھیں پھاڑ کے نکالی. شق کی، پیدا کی مراد ہے. اور ہر ایک کی شکل اس کی آئیڈینٹی بھی ہے، فوٹو آئی ڈی، کیونکہ وہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے. بنتا ہے اسی پانی سے ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہر پروڈکٹ الگ ہے. عموماً تو کیا ہوتا ہے، ایک جیسا مٹیریل ہو تو ایک جیسی چیزیں نکلتی ہیں باہر انسانوں کے کارخانوں سے. اما یخاف ھذا الانسان یوما عبوسا قمطریرا، کیا نہیں ڈرتا انسان، یہ انسان جس کو اللہ نے بنایا، کیا یہ ڈرتا نہیں ہے اس دن سے. عبوسا قمطریرا، جو تیوری چڑھانے والا، سخت تکلیف کا دن ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کا معذرت کرنا کام نہ دے گا. وہاں جا کر جو ایکسکیوزز انسان پیش کرے گا اس کو فائدہ نہ دیں گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى غِذَائِهِ، بے شک انسان جب اپنی غذا کو دیکھتا ہے. فِي مَدْخَلِهِ وَمُسْتَقَرِّهِ وَمَخْرَجِهِ، اس کے داخل ہونے کی جگہ، مدخل جہاں سے وہ غذا اندر لے جاتا ہے، ومستقر جہاں وہ ٹھہرتی ہے جا کر، ومخرج اور جہاں سے وہ نکلتی ہے. رأى فیہ العبر والعجائب، اگر انسان دیکھے تو وہ دیکھے گا اس میں عبرتیں اور حیرت انگیز چیزیں. یعنی صرف انسان ڈائجسٹو سسٹم ہی کو دیکھے تو اللہ کی قدرتیں اور حکمتیں اس کو نظر آ جائیں. کیف جعل اللہ لہ آلۃ یتناولہ بہا، کس طرح بنایا اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا آلہ یا ٹول جس سے وہ غذا لیتا ہے، یعنی منہ. ثم بابا يدخل منہ، پھر ایک دروازہ جس سے وہ اندر داخل ہوتا ہے، یعنی وہ حلق سے نیچے اترتا ہے. ثم آلۃ تقطعہ صغارا، پھر ایک آلہ بنایا جو اس کو کاٹتا ہے، توڑتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں. ثم طاحون یطحنہ، اور پھر ایک چکی بنائی جو اس کو پیستی ہے. ثم اعین بماء یعجنہ،
پھر مدد کیا گیا ساتھ ایک پانی کے جو اس کو گونتا ہے، یعنی پھر پانی ڈالا اس میں جس سے وہ جو کچھ اندر چکی پیستی ہے اس کو وہ گوندنے کا کام کرتا ہے. ثم جعل له مجرا، پھر اس کے لیے ایک مجرا بنایا یعنی نکلنے کا راستہ. وطریقا الی جانب النفس، اور ایک راستہ سانس کے علاوہ، یعنی جو سانس کی نالی ہے وہ الگ ہے. ينزل هذا ويصعد هذا، یہاں سے اترتا ہے اور یہاں سے چڑھتا ہے، یہ اتر رہا ہے یہ چڑھ رہا ہے. فاذا وصل الى المعدة، اور جب وہ پہنچتا ہے معدہ تک، التي هي خزانته، جو اس کی ڈپازٹری ہے. ولها بابان، اور اس کے بھی دو دروازے ہیں. باب اعلی يدخل منه الطعام، اوپر کا دروازہ جس سے کھانا اندر جاتا ہے. وباب اسفل، اور نیچے کا دروازہ یخرج منه سفلہ، جس سے اس کا پھوگ باہر نکل آتا ہے. سفل کہتے ہیں جیسے آپ جوس بناتے نا، تو جیسے آپ نے گاجر کا جوس بنایا تو جوس تو نکل کے نیچے چلا جاتا ہے اور اوپر مشین میں کیا رہ جاتا ہے، اردو میں تو پھوگ کہتے ہیں اس کو، یعنی جس میں سے غذائیت ساری نکل جاتی ہے اور وہ بس چورا سا رہ جاتا ہے باقی. جی، یعنی غذا جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے جتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں اور باقی جو ویسٹ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں. والباب الاعلی اوسع من الاسفل، اوپر کا دروازہ زیادہ کھلا ہے نچلے سے. والاسفل منطبق دائما، اور نیچے والا ہمیشہ بند رہتا ہے. فاذا انتهى الهضم، جب ہضم کا کام ختم ہوتا ہے، انفتح ذلك الباب، اس وقت وہ دروازہ کھلتا ہے. لخروج الفضلات، تاکہ فضلہ باہر آ جائے. یعنی منہ تو ہر وقت ہم کھولے رکھتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن نکلنے کا دروازہ جو ہے اس کو اللہ نے بند رکھا ہے. اگر وہ ہر وقت کھلا رہتا اور گندگی نکلتی رہتی کس قدر مشکل ہوتی. اور پھر اس کو بھی کھولنے اور بند کرنے کا آٹومیٹک سسٹم ہے، ضرورت کے وقت کھلتا ہے اور اس کے بعد خود ہی فوراً بند ہو جاتا ہے. اللہ کی قدرت. وقد احاط اللہ المعدة من داخلها وخارجها بحرارة ناریة، اور اللہ نے گھیر رکھا ہے معدے کو اس کے اندر اور باہر سے ایک آگ کی حرارت سے، یعنی اندر ہیٹ بھی ہے. ربما تزید على حرارة النار، جس کی انٹینسٹی آگ کی حرارت سے بھی زیادہ ہے. یعنی ہمارے اندر کی جو ہیٹ ہے وہ بہت سخت ہے، سبحان اللہ، شعلوں کے بغیر ہے. ينضج بها الطعام فيها، جس کے ساتھ کھانا اس میں پکتا ہے، گلتا ہے. نضج کا مطلب تک پک جانا. جی، كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غیرها کما ينضج الطعام في القدر بالنار، جیسے ہانڈی پر کھانا پکتا ہے اسی طرح معدے کے اندر بھی ہیٹ کے ساتھ وہ پک رہا ہوتا ہے، تبھی تو وہ گلتا ہے. وہ ایسڈز ہوتے ہیں، ان کی اپنی خاص ہیٹ ہوتی ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں کتنا چبا کے کھاتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت جلدی ہوتی ہے. کس طرح ہمارا معدہ اس کو گلا کے اور پھر اس میں سے سارے نیوٹرینٹس نکال کے خود بخود وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل ہاں، اور بنایا اس کو اس طرح نا کہ اس کی ہڈیاں اس وقت سمٹ جاتی ہیں بچہ جب باہر آتا ہے. جی مجھے ابھی ایک دم دھیان آیا کہ کس طرح سے جب ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جلدی سے کچھ کھا پی لو، گرم دودھ پی لو یا سم تھنگ آف دا سارٹ. تو جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ایک دم جسم گرم ہو جاتا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کھانا پک رہا ہے اس لیے اس کی ہیٹ ہے اندر. اچھا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ٹھنڈ بھی لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں جب. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ساری ہیٹ اندر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کھانے کو پکانے کے لیے، اور باہر کے حصے میں پھر ذرا وہ ہیٹ کم ہو جاتی ہے، خصوصاً روزہ کھولنے کے بعد، کیونکہ ایک دم ہم پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر ہمیں ٹھنڈ لگنے لگتی ہے.
جی ہاں بالکل. اسی لیے کھانا کھا کے ایک دم بیٹھ نہیں جانا چاہیے, چلنا پھرنا چاہیے تاکہ پھر باڈی کے اندر باہر بھی ایک ضروری ہیٹ جو ہے وہ برقرار رہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے اسٹمک کے بارے میں پڑھا کہ اس کے اندر جو ایسڈز ہوتے ہیں نا وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ووڈن ٹیبل پہ ڈال دو تو ہول ہو جائے اسٹمک, اور یہ ہمارا بلنڈر کی طرح کام کرتا ہے, اور آلویز پانی ہوتا ہے معدے کے اندر. اسی لیے یوزلی کہا جاتا ہے کہ کھانے کے کم از کم آدھا گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے, کیونکہ اندر ہیٹنگ پروسیس چل رہا تھا نا تو وہ پھر ڈسٹرب کر دیتا ہے اس سارے سسٹم کو, تو آدھا گھنٹہ پانی نہیں پینا چاہیے. سبحان اللہ, یہ شاید وجہ ہوگی کیونکہ کہتے ہیں کہ زہر کھا لو مگر کھانے کے بعد پانی نہ پیو. کسی حکمت کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے, اور ہم صرف پانی نہیں کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور بھی ٹھنڈا پیتے ہیں, کیونکہ جیسے فوڈ ہمارے منہ میں جاتی ہے نا تو پروسیس سارا شروع ہو جاتا ہے, اندر میدا بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب آنے لگا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسی لیے نا یہ جو بار بار کی تھوڑی تھوڑی چیزیں کھانا نا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے, کیونکہ جو ہی ہم یعنی کہ اگر چٹکی بھر بھی چیز ہم نے منہ میں ڈال لی نا تو پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو روزے میں یہ سب چونکہ بند رہتا ہے تو اس کو اوور آلنگ کا موقع مل جاتا ہے, اس کو ریسٹ ملتا ہے. اسپیشلی جو چینگم لوگ کھاتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ چینگم میں ہوتا تو کچھ بھی نہیں نا, تو لیکن جب منہ میں گیا سسٹم ایکٹیو رہتا ہے سارا وقت, اور گیس پروڈیوس پھر ہوتی کیونکہ نیوٹریشن ہمارا نہیں کچھ نہیں ہے. پلس میں یہ مائنڈ میں آ رہی تھی چیز کہ میدے میں گرمی کے حساب سے کہ یہ بھی ہر بندے کے حساب سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ کچھ لوگ زیادہ گرم چیزیں نہیں کھا سکتے, وہ کہتے ہیں میدے میں گرمی ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں اس کا مزاج گرم ہے, ایسے بھی بولتے ہیں نا جی اس کا مزاج گرم ہے اور اس کا ٹھنڈا ہے. اور دوسرا لاسٹ ویک آپ نے پڑھایا تھا نا یہ ناک کے بارے میں, تو پھیپھڑوں کے ریفرنس سے میں مطلب آئیڈیا مجھے ہو رہا تھا کہ ہمارے ناک میں یہاں پر نیزل کیوٹی ہوتی ہے. جب آپ نے لاسٹ لیکچر میں کہا کہ سیکریشنز آتی ہیں ہمارے, تو نیزل کیوٹی کا میں نے پڑھا کہ نیزل کیوٹی بیسیکلی وہیں سے سارا یہ ہمارے وہ ناک بہتا سارا. تو سبحان اللہ میں حیران ہو گئی پڑھ کے کہ جو ہوا ہم لیتے ہیں, اب کتنی ٹھنڈی باہر ہوا اس وقت, لیکن جب یہ اندر جاتی ہے تو جہاں ناک کے بال بیکٹیریا وغیرہ روک دیتے ہیں وہاں پر نیزل کیوٹی میں جا کے وہ ٹھنڈی ہوا پہلے گرم ہوتی ہے, وہ پھر پھیپھڑوں میں جاتی ہے. تو میرے لیے مطلب یہ کتاب پڑھتے پڑھتے میں اس حد پہ آ گئی ہوں کہ خود سرچ کرنا شروع کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور زیادہ احساس ہونے لگ گیا. اور آن دا ٹاپ زیادہ یہ بڑی بات ہے کہ اب نماز پڑھنے میں جب ایک ایک حصہ زمین پہ جاتا ہے یا کچھ تو سوچتے ہیں واقعی ہم لوگ تو خود 7 ونڈرز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو خود ونڈرز ہیں اپنے آپ میں, کہ اگر سرچ کرنے لگ جاؤ تو کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں, الٹا ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اور اپنی کمزوریاں اور اپنا عجز اور اپنی ویکنیسز سامنے آ رہی ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں, اور اللہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے. پھر میں اپریل میں پاکستان گئی تھی, میری امی کے پتے کا آپریشن, تو میں ہاسپٹل میں وارڈ میں ہی تھی, تو وہاں پہ 27 سال کی لڑکی کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. اس کی جو ایکسکریشن کی جو پراپر پلیس ہے وہ بند تھی کسی وجہ سے, اس کے کوئی اسٹمک میں یا کوئی مسئلہ تھا, تو انہوں نے پیٹ کے رائٹ سائڈ پہ اس کے لیے ایکسکریشن کے لیے ایک جگہ کھولی ہوئی تھی ڈاکٹرز نے, اور اس کی امی نے مجھے بتایا کہ اس کے 17 آپریشن ہو چکے ہیں لیکن وہ پراپر نہیں ہو رہی. اور وہ لڑکی تقریباً ہر 15 منٹ کے بعد کہتی تھی کہ میری, کیونکہ انہوں نے اس جگہ پہ پٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ بار بار اس جگہ کو صاف کرتے تھے, ہر 15 منٹ کے بعد اس کی ایکسکریشن وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے خون اور وہ پس اور باقاعدہ ایکسکریشن وہاں اس کے پیٹ میں سے نکلتے ہوئے دیکھی. اور بس اس دن سے میں سوچتی ہوں کہ واقعی اگر یہ اس طرح نہ سسٹم ہو تو کیا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو باہر کی آگ ہے اس سے زیادہ کی گرمی ہے اندر جو کھانا پکاتی ہے, تو لیکن ہمیں اس طرح کی ہیٹ محسوس نہیں ہوتی. کبھی کبھی جو کہتے ہیں نا ہارٹ برن ہو رہا ہے اور وہ برننگ سی فیل ہوتی ہے, دیٹ از ایکسیپشنل. ادر وائز اندر کی وہ حرارت جو ہے وہ اندر ہی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہم چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہیں. ورنہ تو اگر وہ اس طرح کی آگ لگی بھی ہوتی جیسے چولہے کی آگ ہوتی ہے تو ہم نہ سو سکتے نہ کچھ اور. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معدے کے اندر کی جو وال ہے وہ ایسی رکھی ہے کہ اتنے ایسڈ اس پہ پڑھ کے بھی درست ہے, صحیح سلامت ہے. سازا وہ جو ایک اور فیسینیٹنگ چیز ہے نا, ایک تو ایسڈس کا آپ نے ذکر کیا, دوسرے جو انزائمز جو تھرو آؤٹ انٹسٹائنز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہائی ٹیمپریچر تو دیز آر ویری کمپلیکس کیمیکل ریئیکشنز جو کہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں, اور بہت ہیٹ پہ بہت دیر ٹائم تک یہ جو ہے یہ ریئیکشنز ہوں تو فوڈ ڈائجسٹ ہوگا. لیکن جو انزائمز سیکریٹ ہوتے ہیں اسٹمک میں سے بھی اور انٹسٹائن میں سے بھی اور پینکریاز میں سے بھی, وہ اس ریئیکشن پروسیس کو کتنا اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں کہ وہ فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. مطلب کہ انزائمز آر آلسو, اور پھر وہ دیکھیں کہ انسان کی اپنے جسم کو وہ ڈائجسٹ نہیں کرتے, جس طرح ایسڈ کچھ بگاڑتے نہیں ہیں. تو لائننگ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی ہوئی ہے کہ باہر سارے ریئیکشنز ہوں, ٹیمپریچر ہو, لیکن باڈی کی جو کیوٹی اور اس کا جو اندر کا فلیش ہے وہ پرزروڈ رہے. سبحان اللہ.
جب کبھی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے معدے میں تو آپ کو جلن ہونے لگتی ہے، لیکن کئی دفعہ یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس سے پھر کیونکہ یہ باڈی نے خود نہیں کریٹ کی ہوتی، یہ ہماری غلطیوں سے زیادہ کریٹ ہوتی ہے. غلط کھانا، جیسے آپ ابھی فرما رہی تھیں، بار بار کھانا، تھوڑا تھوڑا کھانا، تو وہ سارا اس کا سسٹم ہم پولیوٹ کر دیتے ہیں. ہوتی ہیں کئی باڈیز بھی وہ زیادہ ایکسس ایسڈ پروڈیوس کرتی ہیں، لیکن پھر ان کو دوسری طرح کا کھانا چاہیے. جب آپ اس کے لیے ایک دوائی کھاتے ہیں، عام طور سے پریوسڈ یا کوئی ایسی دوائی کھاتے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایسڈ کو ٹھیک نہیں کر سکتی، وہ اس کو بند کر کے کہیں اور چینل کر دیتی ہے آپ کی باڈی میں، جس سے پھر انفلمیشن ہوتی ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں. مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے تجربہ کیا ہے کہ یہ پھر وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. جس دن آپ دوائی نہیں کھائیں وہ ایسڈ اسی طرح پہلے کی طرح فلو کرنے لگتا ہے. اور جو دوائی ہے اس سے اتنے اس کے نقصانات ہیں کہ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور جیسا ہمیں انسان بنائے اسی طرح ہم کھائیں پیئیں تو ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے. بالکل اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی طرح کہتے ہیں نا کہ بہترین صحت کے لیے موسمی پھل بس کھانے چاہیے، دوسرے نہیں کھانے چاہیے. اس میں نے ابن القیم کی کتاب ہے طب نبوی، اس میں نے پڑھا تھا کہ جیسے زمین ہوتی ہے نا، تو سردیوں میں اوپر کی سرفیس ٹھنڈی ہوتی ہے مگر اندر کھودے تو اندر گرم ہوتی ہے، اور گرمیوں میں اوپر گرمی ہوتی ہے لیکن زمین کے اندر کا حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ایسے ہی سردیوں میں اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہمارا اسٹمک اور گرمیوں میں گرم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سردیوں کے پھلوں میں جیسے کینو وغیرہ بنایا، وہ انسان کو پھر اس اعتبار سے نارمل کرتا ہے، اور گرمیوں میں جیسے آم وغیرہ ہیں یا کھجور یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایک بہترین کمبینیشن ہوتا ہے. مگر ہم سردی گرمی سب ملا کے ایک ہی جگہ فروٹ چاٹ بنا کے کھاتے ہیں. فَإِذَا أَذَابَتْهُ الْمَعْدَةُ وَطَبَخَتْهُ، پھر جب پگھلا دیتا ہے اس کو معدہ اور اس کو پکا دیتا ہے، عَلَى صَفْوَهُ إِلَى فَوْقٍ، اوپر آ جاتا ہے اس کا صاف حصہ اوپر کی طرف، ورسا قدرہ الى اسفل، اور اس کا جو میلا حصہ وہ نیچے چلا جاتا ہے. ومن المعدۃ عروق متصلۃ بسائر البدن، اور معدے کے ساتھ رگیں جڑی ہوئی ہیں سارے جسم کی. یبعث فیہا نصیب کل عضو وقوامہ، بھیجتا ہے ان میں یا بھیجا جاتا ہے ان کے اندر حصہ ہر عضو کا اور اس کی سپورٹ. یعنی معدے سے پھر جسم کے ہر حصے کو جو انرجی یا چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. بحسب استعدادہ و قبولہ، اس کی استعداد اور قبولیت کے مطابق کہ وہ کتنا لینا چاہتا ہے یا کتنا لے سکتا ہے اور کیا چاہیے اس کو، یہ تقسیم بھی اس کے مطابق ہوتی ہے. فَيَبْعَثُ أَلْطَفُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْغِذَاءِ وَأَخَفِّهِ وَأَشْرَفِهِ إِلَى الْأَرْوَاحِ، تو غذا میں سے جو سب سے لطیف چیز بنتی ہے اور سب سے ہلکی اور سب سے بہترین، وہ روح کی طرف چلی جاتی ہے، روح کو انرجی دیتی. وَيَنْبَعِثُ إِلَى الدِّمَاغِ مِنْهُ مَا يُنَاسِبُهُ فِي اللَّطَافَةِ وَالْاعْتِدَالِ، اور امٹ کرتا ہے دماغ کی طرف جو مناسب ہوتا ہے اس کے لطافت اور اعتدال میں. وَيَنْبَعِثُ مِنْهُ إِلَى الْعِظَامِ وَالشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ مَا يُغَذِّيهَا وَيَحْفَظُهَا، اور اس کی طرف بھیجتا ہے، یعنی بھیجتا ہے اس میں سے ہڈیوں اور بالوں اور ناخنوں کی طرف جو اس کو غذا دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ مادہ جاتا ہے. وَيَنْبَعِثُ مِنَ الْبَاقِي إِلَى بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ كُلٌّ بِحَسْبِهِ، اور اسی طرح باقی اعضاء کو بھی اس کی ضرورت کے مطابق چیز بھیج دی جاتی ہے یا غذائیت فراہم کر دی جاتی ہے. وَلِمَا كَانَ الْغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ فِي الْمَعْدَةِ إِلَى دَمٍ، کیونکہ غذا معدے میں خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. استحالہ ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. وَمِرَّةٍ سَوْدَاء وَمِرَّةٍ صَفْرَاء وَبَلْغَمْ، مرہ کہتے ہیں جو اخلاط ان کو بولتے ہیں، اردو میں اخلاط کہتے ہیں، سیکریشنز کہہ لیں، جیسے بلغم، سودا، صفرا، سیکریشنز، یہ مرہ کہلاتا ہے. مرہ یا مرہ نہیں ہے، یہ مرتن سودا سیاہ مادہ، و مرتن صفرا اور یلو مادہ، و بلغم اور بلغم. اقتضت حکمت العزیز الحکیم، تقاضا کیا العزیز الحکیم کی حکمت نے،
ان جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا، کہ ان میں سے ہر سیکریشن کا کام بنائے، مصرف یا ضرورت، ينصب الیہ جس کی طرف وہ جائے، ويجتمع فیہ اور اس میں وہ سیٹ ہو جائے اور جمع ہو جائے، ولا ينبعث الى الاعضاء الشریفۃ اور نہ بھیجا جائے شریف اعضاء یعنی جو ہمارے خاص اعضاء ہیں جیسے دل ہے یا دماغ ہے، الا اکملہ مگر کامل ترین چیز اس کی، فوضع سبحانہ المرارۃ مصبا للمرۃ الصفراء، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گال بلیڈر کے لیے زرد رنگ کی سیکریشن اس میں ڈالی، یعنی ہمارا جو پتا ہے اس میں جو سیکریشن ہوتی ہے وہ یلو ہوتی ہے، اس کو صفرا بولتے ہیں۔ ووضع الطحال مقرا للمرۃ السوداء اور تلی میں ٹھکانہ بنایا، سینٹر بنایا سیاہ مادے کا، سیاہ سیکریشن کا۔ والکبد تمتص اشرف ما فی ذلک وهو الدم، اور جگر جو ہے یا لیور جو ہے وہ چوس لیتا ہے سب سے بہترین چیز جو اس میں ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے خون۔ ثم تصفیہ پھر وہ اس کو صاف کرتا ہے، یعنی لیور جو ہوتا ہے اس کو اور پیوریفائی کرتا ہے۔ وتبعثہ الی جمیع البدن اور اس کو سارے جسم کی طرف بھیجتا ہے، من عرق واحد ایک رگ سے، ینقسم الی مجار کثیرۃ جو بہت سی گزرگاہوں میں بدل جاتا ہے۔ مجارن مجرى دم ہوتا ہے خون کی گزرگاہ، بلڈ ویسلز۔ یوصل الی کل واحد من العروق والاعصاب والعظام والشعور ما یکون به قوامہ، وہ پہنچاتا ہے ہر ایک کو، جو رگیں ہیں، اعصاب ہیں، ہڈیاں ہیں، بال ہیں، جو اس کے لیے سپورٹ ہوتا ہے۔ قوام یہاں سپورٹ کے معنوں میں۔ فسبحان الملک الحق ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، تو پاک ہے وہ بادشاہ جو حقیقی ہے، قدرت، بادشاہت، بڑائی اور عظمت والا۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا صَنْعُهُ فِي قَطْرَةِ مَاءٍ مَّهِينٍ، اگر اس کی یہ صنعت ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہے، اس کی کاریگری، فَكَيْفَ صُنْعُهُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس کی کاریگری آسمان و زمین کی تخلیق میں کیسی ہوگی۔ وَكَيْفَ شَأْنُ كُرْسِيِّهِ وَعَرْشِهِ الْعَظِيمِ، تو اس کی کرسی اور اس کے عرش عظیم کی تخلیق کیسی ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا۔ وَكَمْ تَكُونُ عَظَمَةُ الْجَنَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا، اور اس جنت کی عظمت کیا ہوگی جس کو اس نے پیدا کیا۔ وَالنَّارِ الَّتِي سَعَرَهَا، اور آگ جس کو اس نے بھڑکایا۔ وَكَيْفَ عَظَمَتُهُ وَجَلَالُهُ وَكِبْرِيَاؤُهُ، اور خود اس کی اپنی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی کبریائی یا بڑائی کیسی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں صورت بخشی، پھر بہترین بنائی تمہاری صورتیں، اور تمہیں طیبات میں سے رزق دیا، یہ ہے اللہ رب تمہارا۔ بس بہت در ہمارے جو اللہ نے آٹومیٹک طریقے سے اس کو جاری کر دیا ہوا ہے، وہ خود ہی سے اپنا کام کرتے رہتے، سب سے بہترین چیز بہترین جگہ جاتی ہے، سب سے خراب چیز باہر نکل جاتی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جو اللہ کی دوسری کریشنز ہیں، جیسے جنت دھیان میں آتی ہے، وہ کس قدر صاف ہوگی، کیسی ہوگی، چمکیلی اور حسین، اس سے روشنی نکلتی ہوگی۔ لیکن ہم خود کیا ہیں، ہم اپنے آپ کو گندا اور خراب کرتے رہتے ہیں، خراب غذائیں ہی کھا لیتے ہیں، چائے پہ چائے پیتے جاتے ہیں، کافیاں پیتے ہیں، جو باقی سب اچھی بری چیز اندر سے باہر نکال دیتی ہے، حالانکہ اٹس ناٹ مینٹ ٹو ڈو دیٹ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جگر کا کام تو مجھے اور زیادہ پریشیس لگ رہا ہے، لیور کا، کہ وہ خون لے لیتا ہے اور پھر مزید اس کے اندر پروسیسنگ کر کے پھر باقی حصوں کو بھیجتا ہے۔ ہیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہیٹ ہو جاتی ہے، تو وہ ایکچوئل ٹیمپریچر رائز نہیں کرتا باڈی کا، بیسیکلی وہ یہ کیمیکل ریئیکشن جو ہیں اس کی ہیٹ کی بات کریں، اٹس مور لائک اے کیمیکل انرجی
تو کیونکہ ٹیمپریچر تو اتنا ہی رہتا ہے. اور سیکنڈلی جو ایسڈ کی بات ہو رہی ہے, جو اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے, وہ بہت ہی بینیفیشل ہے ایکچولی ہمارے لیے. اگر وہ ایسڈ نہ ہو, جیسے دوائیاں لے لیتے ہیں ایسڈ ختم کرنے کے لیے, تو پھر بڑی ساری انفیکشنز ہو جاتی ہیں, بہت ساری یسٹ انفیکشن, اور پھر کھانا ڈائجیشن میں پرابلم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ دوائیاں ایکچولی کبھی بھی نہیں لینی چاہیے, جو اسٹمک کے ایسڈ کو بالکل بند ہی کر دیتی ہیں. اگر پرابلم ہو ہارٹ برن وغیرہ کا, تو بہتر ہوتا ہے ڈائٹ سے اسے کنٹرول کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ ہر وقت ایسڈ جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہوتا باڈی میں. جیسے اگر آپ پانی پیئیں گے تو ایسڈ سیکریٹ نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ خاص کھانے جب جاتے ہیں تو ان کے رسپانس میں ہوتا ہے. جیسے آپ پروٹینز جب کھاتے ہیں تو تب ایسڈ سیکریٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کھانا کھا رہے ہیں. اگر آپ انسان زیادہ ویجیٹیبلس کھا رہا ہے تو پھر اتنا ایسڈ سیکریٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ریڈ میٹ کھائیں گے تو پھر بہت سارا ایسڈ سیکریٹ ہوتا ہے. اور جو ہمارے اسٹمک کی جو لائننگ ہے اس میں ریسپٹرز ہوتے ہیں باقاعدہ, جو کہ دیکھتے ہیں کہ جب پروٹین آئی ہے تو پھر زیادہ ایسڈ سیکریٹ ہوتا ہے. اور جب اگر کوئی ویجیٹیبل ہے تو کم ہوتا ہے. کس نے آنکھیں دی ہیں کہ اب کیا کرنا. بالکل بالکل. اسی لیے اگر کسی کو بہت ہارٹ برن ہو تو اسے چاہیے کہ سبزیاں زیادہ کھائے اور گوشت کم کر دے. دوسرا یہ کہ جو لائننگ سٹمک کے اندر ہے وہ بالکل فرق ہے جو اس کے آگے جو آنت کنیکٹڈ ہے, ڈیوڈنم جسے کہتے ہیں, وہ لائننگ بالکل فرق ہے. اور اسی طرح آگے جیسے انٹیسٹنز آگے چاہتی جاتی ہیں تو ہر ایک کی لائننگ فرق ہے, اور ہر جوس جو ہے وہ اسی کے لیے اسپیسیفک ہے. یعنی جو سٹمک میں ایسڈ ہے اگر وہ سارا ڈیوڈنم میں ہوتا تو ڈیوڈنم کو گلا دیتا. اور اسی طرح جو انزائمز ڈیوڈنم میں ہیں اور وہ پینکریاس سے آ رہی ہیں یا بائل ہے, اگر وہ سٹمک میں آئے کئی دفعہ بیماریوں میں واپس آتا ہے تو وہ سٹمک کو پھر خراب کر دیتا ہے. تو یہ ہر چیز اس کے لیے جو ہے نا اپنی جگہ کے لیے اسپیسیفک ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا. کہ ہر چیز کا اپنا ایک الگ ٹھکانہ بنایا اور وہ وہیں جاتا ہے اور ضرورت کے وقت وہاں سے نکل کے کام کر دیتا ہے, اور اتنا ہی نکلتا ہے جتنا اس کو نکلنا چاہیے. میں صرف سوچ رہی تھی کہ ایک تو سبحان اللہ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ کہ جتنا شکر ادا کرو کم ہے. دوسرا میں رائٹر کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ کتنا ہائی لیول کا ان کا غور و فکر ہے, کتنا ہائی لیول کا کہ کرتے کرتے ایک دم وہ آسمان زمین پہ بھی پہنچ گئے, جنت پہ بھی پہنچ گئے. مطلب ہم تو دیکھیں نا ابھی اسی میں ہم تو ابھی اسی میں پھنس گئے ہیں کہ مطلب کہ دماغ اتنا ہوا ہوا اس وقت, تو وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور یہی پڑھ کے سمجھ کے ایمان ہمارا بھی الحمدللہ بڑھ رہا ہے. تو ان کا ایمان کا لیول کتنا پھر ہوگا کہ مطلب کیا حد ہے, مطلب سمجھ نہیں آتی. استاذہ جب سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج تک مجھے تو اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ کہاں جا کر چھپ جائیں, کیا کریں. کتنے احسانات ہیں اس کے, اور جواب میں ہماری عبادت کا حال کیا ہے, ہماری شکر کا حال کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب سامنا ہوگا تو کیسے سامنا کریں گے کہ اتنی نعمتیں اور ہم نے کیا شکر ادا کیا اس کا. اور ایک نیوٹریشنسٹ ہے یوٹیوب پہ ہے, اس کا باربرا اونیل, وہ ڈائجسٹو سسٹم کو اتنا اچھی طرح سے سمجھاتی ہے کہ جو ہماری گلوٹن الرجیز ہے نا, وہ بتا رہی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے ویٹ پروڈیوس کی تھی جس کی میس پروڈکشن ہوئی, اور جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی اب اس کی ٹالرنس نہیں ہے ہمارے معدے میں نا, تو اب وہ بعد میں کہتی ہے بنانے کے بعد وہ بھول گئے ہیں. تو اس کی کتنی ایپیسوڈز ہیں جو سیل کی زندگی سے وہ بتاتی ہے کہ سیل میں کیسے کیسے پانی جاتا ہے اور کیسے اس کی لائف ہوتی ہے. اس کے ایپیسوڈ سارے دیکھیں, بہت ہی اچھے ہیں ماشاء اللہ. استاذہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جاتا ہوں, میرے اعمال کے حساب سے میرا حساب کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے, اور اللہ کی نعمت ایک آنکھ رکھی جائے گی تو وہ بھاری پڑ جائے گی, اور اس کی ساری صرف ایک ہی نعمت ساری زندگی کی نیکیاں کھا لے گی, اور باقی پھر یعنی اپنے عمل کے ساتھ تو ہم اپنے ایک عضو کو بھی نہیں بچا سکتے, کہاں یہ کہ سارے کے سارے بچ جائیں آگ سے. استاذہ ہم اپنے جسم سے ہی سبق کتنا سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ نیوٹریشن کی ڈسٹریبیوشن جو ہے تمام اعضاء میں بحسب استعدادی ہی و قبولی ہی. اگر ہم بھی لوگوں سے معاملہ, لوگوں کو جو کچھ دینا لینا کرنا, یہ جو حسب استعداد اور قبول کی بات ہے کہ ہمارے جسم کے ڈفرینٹ اعضاء کو ڈفرینٹ طرح کی چیز, اشرف اعضاء کو اس طرح سے نیوٹریشن پرووائڈ کی جا رہی ہے اور دوسروں کو دوسری طرح. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جسم کے اندر یہ نشانی دکھا رہے ہیں کہ دس از ہاؤ یو ڈیل ود ڈفرینٹ ویرائٹیز آف پیپل اینڈ آل. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.